جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے بعد میں آنے والے وہاں رک سکیں آپ سے، تھوڑا سا آگے آئیے۔ بہرحال سب سے پہلے تو آپ تمام بزرگوں کو، جوانوں کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ ایک خاص ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں دین کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم لوگ 4 یا 5 جلسے کلاسز ہو چکے ہیں اور یہ ہم لوگوں کا آج کا 5واں کلاس ہوگا جو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک بیسک سوال سے شروع کیا۔ ایک تو پہلا سوال یہ کہ کیا ہم دین کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک کامن سا سوال ہے۔ اس دنیا میں 25% کیا ہے؟ 25% ایسے لوگوں کی ہیں جو ایتھسٹ ہیں، بے دین ہیں، ملحد ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کا کوئی قانون نہیں ہے، وہ جس ملک میں اس ملک کے قانون کے مطابق وہ چلتے ہیں، لیکن باقی ان کی انڈیویجول لائف اپنی مرضی سے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، اور ہم لوگ شرقی لوگ، اس دنیا میں رہنے والے لوگ، بالخصوص انڈیا میں، پاکستان میں، ایران میں، مڈل ایسٹ میں، یا جو ہمارے یہاں ایشیا میں رہتے ہیں، وہ سب اکثر ایسے لوگوں کے ہیں جو دیندار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایسٹ میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں یا ویسٹرن دنیا میں رہتے ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس بھی دین ہے، لیکن ان کے یہاں بہت سی آبادی ایسی ہے جو بے دینوں کی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دین نہیں چاہیے۔ اب آپ لوگ کبھی سوچا ہوگا کیا وجہ رہی ہوگی کہ لوگ دین سے اتنا نفرت کرنے لگے کہ دین کے بغیر زندگی گزاریں؟ کیا وجہ رہی ہوگی؟ آپ لوگ بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہوں گے تاریخ۔ آپ لوگوں نے تاریخ رونسانس پڑھا ہوگا، یعنی 15 اور 16ویں صدی کے درمیان جب یورپ میں ریولوشن آنا شروع ہو گیا، وہاں ایک انقلاب آنا شروع ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہاں جو حاکم مذہب تھے، یعنی آپ سمجھیے گا 15 سینچری سے پہلے وہاں پہ مسیحیت کی حکومت تھی، جتنے بھی وہاں کے کلچر پر دین کی حکومت تھی وہ دین مسیحیت ہے، کرسچینٹی کی حکومت تھی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے مذہب کے نام پر ایکسٹریمسٹ دینا شروع کیا۔ دیکھیں، ہمیشہ کوئی بھی، چاہے مذہب کے نام پہ، چاہے کسی اور چیز کے نام پہ، جب بھی آپ افراد یا تفریط یعنی ایکسٹریمسٹ بنیں گے نا، وہاں سے پھر جامعہ میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے دین کے نام پہ جنت اور جہنم بانٹنا شروع کر دیے۔ لوگ گنہگار بہت سے ہوتے تھے، یہ پوپ بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ ہم بخشش کے نامہ لکھ دیں گے، لاؤ 25,000 20,000 30,000 تمہیں بخشش نامہ لکھے جاتے تھے۔ جنت اور جہنم پوپ وہاں کے کلیسا میں موجود پادری کیا کرتے تھے؟ بخش دیتے تھے۔ اور اس طرح، اور اوپر سے جو بھی علمی ریسرچ اسکالرس تھے، دانشمند تھے، گیلیلیو جیسے، نیوٹن جیسے بڑے بڑے دانشمند اس دور کے جو تھے، ان لوگوں نے کہا یار جو تو آپ لوگ عقیدہ لے کے چل رہے ہو، یہ بالکل علمی ریسرچ سائنس کے مطابق بالکل غلط کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں کو فوراً فتویٰ چل جاتا تھا کہ ان لوگوں کو کیا کیا جائے؟ جیل میں ڈالا دیا جائے، ان کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ کئی دانشمندوں کو زندان میں ڈالے، مار دیے، ان کو آگے جانے نہیں دیے۔ تو یہ اس طرح کی وحشت، اس طرح کی جامعہ، بالکل وہی کاپی آج ہمارے یہاں لانے کے لیے داعش نے لایا، طالبان کو بنایا، القاعدہ کو بنایا، اس طرح کے بہت سے اسکول آف تھاٹس کو بنا کے یہاں پہ ہمارے مڈل ایسٹ میں اور ہماری اس دنیا میں وجود میں لانے کی کوشش کی کہ مسلمان کو ایسے ایکسٹریمسٹ دکھانے کے لیے۔ درحال کہ اس دنیا میں سب سے بہترین ایک اسلام ہے جو لیبرل ہے، جو کسی کو بھئی تم اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی، لکم دینکم ولی دین، تم اپنی دین، ہم اپنی دین، ہاں تم لیکن ہمارے دین پہ تعدی کرو گے، ہمیں دینی ویلیوز کو تم کرنے نہیں دو گے، تو اس وقت ہم مخالفت کریں گے۔ لیکن تم اپنی دین جیتے رہو، اپنی زندگی پہ چلتے رہو، ہمیں تم سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ ان دوسرے لوگ جو تمہیں غیر خدا کی طرف بلائے ان کو برے بلا مت کہو، تاکہ کہیں وہ تمہاری دشمنی میں تمہارے اصل خدا کو برا بلا نہ کہہ دے۔ تو ہم تو اتنے لائبرل لوگ ہیں، اتنے نارمل لوگ ہیں، کیسے ہم ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں؟ جب اس جامعے میں ویسٹرن میں یہ ایکسٹریمسٹ وجود میں آئی تو ان لوگوں نے کہا یار ہمیں ایسے مذہب پہ عمل کرنے سے تو بہتر ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہمیں سائنس اور ہمیں اپنے انٹلیکچوئل، ہمیں عقل کے اوپر، پھر وہاں سے ریشنلزم وجود میں آئی، عقل گرائی، ہم ہر چیز اپنے عقل سے پوچھیں گے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم دین سے نہیں پوچھیں گے۔
ہم شریعت سے نہیں پوچھیں گے, ہم اپنی عقل سے پوچھیں گے. پھر جب عقل کے اوپر اتنی زور دی, بھائی بہرحال انسان ہے, عقل انسان کی لمٹ ہے, انسان کی عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے, محدود ہے, تو ان لوگوں نے کہا بھائی ایک عقل کافی نہیں ہے, کئی عقل جمع ہو جائیں. تو اب انہوں نے UN بنایا, انہوں نے پارلیمنٹ بنائے, انہوں نے ہر جگہ, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر سٹی میں اپنے ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنانے کی کوشش کی کہ کئی عقل جمع ہو کے, کہیں لوگ جمع ہو کے فیصلہ لیں. تو اس طرح انہوں نے اب وہ جو ہم اور آپ دین کو خدا سے, وحی سے, شریعت سے لیتے تھے, اس کنیکشن کو کاٹ کے دے دیا کہ اب سب کچھ انسان ہے, ہم انسان ہی ان چیزوں کو کریں گے. وہاں سے دین سے دشمنی یا دین کا انکار, وہاں پہ نعرے شروع ہو گئے کہ گاڈ از ڈیتھ, خدا مر چکا ہے, دین ختم ہو چکا ہے, ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, اب دین کا زمانہ گزر چکا ہے, اب سائنس کا دور آ گیا. آپ لوگوں نے بہت سے لٹریچر ان ٹاپکس پہ پڑھے ہوں گے. تو یہ سب دور کہاں شروع ہوا ہے؟ انہی دور میں. اور اس کے بعد ان لوگوں نے ماڈرن دور لایا, پھر اب پوسٹ ماڈرن دور ہے. ٹھیک ہے, ماڈرنزم میں ان لوگوں نے ہر چیز کو مادی کیا, ہر چیز کو میشن کیا, ہر چیز کو وہ چیز کیا جو ملموس, جس کو ہم اور آپ دیکھ سکیں, چھو سکیں, ٹیکنالوجی کی صورت میں, ان چیزوں میں ان لوگوں نے لانے کی کوشش کی. اور دین کی اصل دین کا انکار جو سبب رہا, جو ریزن رہا, وہ عیسائی مذہب کے افراد گرائی کی بنا پر. عیسائی مذہب نے لوگوں کو تشدد کی طرف, لوگوں کو اصل ان کو ایکویلٹی رکھتے, لوگوں کو اپنے جینے کا حق دیتے, تو کوئی بھی مخالفت نہیں ہوتی, لوگ آج بے دین نہیں ہوتے. تو کوئی بھی مذہب جب ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے تو وہاں سے کیا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں خوارج تھے مسلمانوں میں, جو امام علی کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, علی نہیں چاہیے. جو علی خود قرآن ناطق ہو, جو مفسر قرآن ہو, اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان جو ایکسٹریمسٹ ہوتے تو ایکسٹریمسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جوانوں, ایکسٹریمسٹ کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا کہ ہم کارگل کے ہیں تو ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم کشمیر کے تو ہم ایکسٹریمسٹ نہیں, ہم انڈیا کے ہیں تو ہم ایکسٹریمسٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. امکان ہے آپ کہیں بھی علاقے میں رہو, جہاں بھی تھوڑی سی آپ میں ایکسٹریمسٹ آ گئی, وہاں پہ اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اپنی فیملی میں بھی زبردستی کرنا شروع کریں گے تو فیملی میں کوئی نہ بھائی, نہ بہن, نہ دوست, نہ رشتہ دار آپ کی باتیں سننا شروع نہیں, کہ آپ کی مخالفت شروع کر دیں گے, بھئی یہ تو ایک مغرور آدمی. تو ہمیں اس وجہ سے لوگوں نے دین کا انکار کیا, ایک ریزن رہی. انشاءاللہ آپ لوگ مزید اس سلسلے میں پڑھیے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا ہم بغیر دین کے بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ نئے ہیں, آپ لوگ بتائیے, کیا ہم جی سکتے ہیں بغیر دین کے؟ کیوں؟ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ کسی چیز کی عبادت کرنا اس میں ہے, فطرت میں ہے کہ انسان. آپ آؤ یہاں پہ آ کے بولو آرام سے بولے, کوئی بات نہیں. آپ اپنے, ہم تو یہاں پہ ایسے ڈسکس کرنے لگے, آپ کوئی گھبرائیے نہیں, جو بھی آپ کو بنتا ہے بولیے. آئیے یہاں, آئیے بولیے, اور سے ڈسکس بھی شروع کریں نا ہم لوگ. السلام علیکم. ہاں بیٹھیے, یہاں بیٹھیے, بیٹھ کے گھر ہے. جو دین ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جب 1917 میں بولشوک ریولیوشن آیا رشیا میں, تو وہاں پہ انہوں نے ایتھیزم کو بڑھاوا دیا. انہوں نے ایتھیزم کو بڑھاوا دیا وہاں پہ. لیکن پھر اسٹالن تھا وہاں پہ جس نے وہاں انقلاب لایا. پھر اسٹالن کا جو اسٹیچو تھا نا, وہ انہوں نے لگایا ایک جگہ پہ. تو جب دین ختم ہو گیا تو لوگ وہیں پہ جھکنے لگے. تو اس سے ہمیں پتہ چلی کہ نہیں, کوئی چیز ضروری ہے کہ جہاں جس کے آگے لوگ اپنا سر تسلیم خم کرے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ انسان کی فطرت میں ہی وضعیت کی گئی ہے, مطلب یہ ان بلٹ ہے, ہارڈ وائرڈ ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایتھیسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا کہ اس کائنات کو کوئی خلق کرنے والا ہے, یہ تو خود بخود خلق ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم اس کا تجزیہ تحلیل کریں تھوڑا بہت, تو ہمیں پتہ چلے گی کہ نہیں ایسا پاسبل, کیونکہ یونیورس میں کچھ ایسے کانسٹنٹس ہیں جو 1 پوائنٹ اس کے بعد 10 ڈیجٹس, اگر ایک ڈیجٹ میں فرق ہوگی تو جیسے کہ ابھی اس زمین پہ زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں تو اس زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا. مطلب یہ بہت باریک ہے, مطلب 1.10000001 کوئی کانسٹنٹ, مطلب ایک پوائنٹ کے بعد 10 زیرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں, اس میں کچھ تجزیہ تحلیل ہم کریں, تو ہمیں پتہ چلے گی کہ ایتھیسٹ پوزیشن جو ہے وہ ایک
غیر معقول پوزیشن ہے. اس لیے دین کا جو ہونا وہ ضروری ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے, اتار چڑھاو آتے ہیں زندگی میں, تو ہم پریشان ہوتے ہیں. تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایٹ لاسٹ ہم پھر بولتے ہیں اے خدا تو ہی ہے, تو ہی ہماری مدد فرما دے. وہاں جب ہوپ لیس سچویشن ہو جاتی ہے, انسان بولتا ہے پھر یا اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے, فلاں کے صدقے, تو ہماری مشکل کو آسان فرما دے. وہ لاسٹ کا رجوع وہیں پہ ہوتا ہے, جب انسان کو لگتا ہے نہیں میرے سے اب نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے اس میں. تو جو وہ دور ہوتا ہے, جو سختی کا دور ہوتا ہے انسان میں, انسان سختی کا دور دیکھتا ہے, مطلب بہت پریشان ہوتا ہے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں, 100 مسئلے ہوتے ہیں, تو اس دور میں بھی مذہب ہی وہ چیز ہے جو اس کو سہارا دیتی ہے. باقی وسلام. شکریہ. بہت اچھا, جزاک اللہ. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ انیس بھائی نے. جیسے انیس بھائی نے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہم اگر ایتھیزم نظریے کو, ابھی تو ہم ایتھیزم کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ایتھیزم یعنی ہمارے یہاں زندیق ملحد, امام جعفر صادق کے زمانے میں بہت سے بھی زندیق اس طرح کے ایتھیزم نظریہ رکھنے والے بہت سارے تھے. تو ایک دن امام کے پاس آئے, کسی نے کہا کہ ہم تو خدا کو نہیں مانتے. کہا کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کیونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا. تب امام نے اس کو تھوڑا بیدار کرنے کے لیے, ریسرچ کے میدان میں آنے کے لیے اس سے کہا کیا تم نے آسمانوں میں سفر کی ہے؟ کہا نہیں. کیا تم نے زمینوں کے تہہ میں سفر کی ہے, دیکھا ہے؟ نہیں. کیا تم مشرق کی طرف گئے ہو؟ کہا نہیں. تم مشرق مغرب کی طرف گئے ہو, شمال جنوب سب جگہ گئے ہو؟ جب اس نے کہا ہر جگہ انکار کیا, تو تم کیسے انکار کر رہے ہو کہ خدا نہیں ہے؟ ابھی تو تمہاری ریسرچ اتنی محدود ہے. یعنی امام جعفر صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو اور جس بیس کی بنا پر تم انکار کر رہے ہو وہ بہت محدود ہے, جب درحال کی دنیا بہت بڑی ہے اور یہ خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو وجود میں لایا. تم کیسے انکار کر سکتے ہو ایسی چھوٹی چیز کو؟ ٹھیک ہے. اب امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے, ہم تمہاری بات کو صحیح, ہم اگر خدا کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق کل جنت میں نفع اور نقصان, جب ہم اور آپ جنت میں, خدا ہم اور آپ کو جنت میں قیامت کے موقع پہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا, اگر ہماری نظر تمہارے مطابق ہو تو ٹھیک ہے, تم کامیاب, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, ہم نے صرف 2 رکعت نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, دنیا میں کچھ عبادتیں کی, تو اس کا ہمیں تھوڑا سا ہم اور آپ نے اعمال انجام دی, تھوڑی سی اذیت ہوئی ہے. لیکن خدا نہ خواست کل قیامت میں ہماری نظریہ جو ہماری آئیڈیالوجی وہ صحیح نکلے تو تم کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ تم نے تو اس کا انجام دیا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا عاقل انسان وہ ہے جو اپنے دماغ سے سوچے کہ کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا راستہ صحیح نہیں ہے. تو ہم اور آپ بہرحال جیسے بھائی نے بتایا, دین کے بغیر, ہم اور آپ کا پہلا مدعا یہ ہے کہ ہم دین کے بغیر زندگی نہیں کر سکتے. اب ہم نے اور آپ نے سوال کیا تھا پھر اگر ہم دین کے بغیر زندگی نہیں کر سکتے تو دین ہماری کس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ وہ دیکھیں, ہم انسانوں کی ضروریات ہیں نا, نیڈس ہیں. کیا ہیں؟ نیڈس ہیں. ہمارے اور آپ کے پرسنل نیڈس ہیں, سوشل ہیں, اور اس سے ہٹ کر ایکسلنٹ ہیں کچھ. کیا ہیں؟ عالی. یہ ہماری اجتماعی اور یہ ہماری فردی. ہم اور آپ کی کچھ ضرورت ایسے ہیں جو ہماری فردی ہیں. بھئی میں اپنی زندگی, مجھے کھانا کھانا ہے, لباس پہننا ہے, شادی کرنی ہے, گھر بنانا ہے, یہ ہمارے انڈیویجول نیڈس ہیں. کچھ ہمارے سوشل نیڈس ہیں, ہم اور آپ کو مل کے ٹیم ورک کرنا ہے, کمیونٹی کے لیے کچھ خدمات کرنی ہے, کلاسز کرنی ہے, یہ سب میں ٹیم ورک ہے, اجتماعی ضرورت, ان میں ہمیں قانون کی ضرورت ہے, وہ سب بھی ہمارے آپ کی ضرورت ہے. امکان ہے ان 2 ضرورتوں کو ہم انسان خود مل کے پورا کرے. کچھ نیڈس ہماری ایکسلنٹ ہیں, یعنی ہمارے اور آپ کے اصلی حقیقت زندگی کا مقصد کیا ہے. یہاں یہ ہم کو بتاتا ہے زندگی کا مقصد. بھئی آپ کس لیے جیے ہو؟ یعنی پہلا سوال ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے آئے ہو, کہاں ہو, اور کہاں جانا ہے. یہ 3 بیسک کوشچن جو ہر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں ہوں, اور مجھے کہاں جانا ہے. جس دن ہم اور آپ نے یہ کوشچن اپنے آپ سے کیا نا, گویا کہاں سے آئے ہیں اس کو تلاش کرتے ہوئے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ توحید پر. یعنی ہم اور آپ کا خود سے یہ سوال کرنا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, گویا میں تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کسی نے وجود میں لایا ہے,
اور وہ وجود میں لانے والا بہت سارے نہیں ہیں، وہ وجود میں لانے والا خدا ہے، وہ ایک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلے کہ مجھے اس خدا نے جو علیم ہے، حکیم ہے، جو کوئی بھی کام بیہودہ انجام نہیں دیتا، تو ہم اور آپ کہتے ہیں پھر مجھے جو اس خدا حکیم نے وجود میں لایا ہے، واٹ از دا پرپس، کیا ہدف ہے، کیا مجھے اس میں یہ جہاں میں ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے نا، تو یہاں پہ مجھے اس خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ تو بتائے ہوئے راستہ کیا ہے؟ وہی دین ہے۔ کون بتائے گا؟ وہ نبی ہے۔ تو ہم اور آپ اس کو اپنے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نبوت اور امامت، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک واضح رہا؟ دو کانسیپٹ ہیں یہاں پہ، جو ہم اور آپ کو بتائے کہ کہاں ہے وہ، اور تمہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، تمہارا راستہ کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، کیسے جاؤ گے، تو وہ بتانے والا کون ہے؟ نبی اور امام ہے، ہم اور آپ کو بتائیں۔ اب تیسرا کوشچن، ٹھیک ہے میں نبی اور امام کے باتوں پر عمل کروں، بھائی ہر انسان نفع و نقصان کو سمجھتے ہیں نا، میں اگر اچھا کروں، میں پڑھوں تو مجھے امتحانات میں پاس ہوگا، میں نہ پڑھوں تو میں فیل ہوں گا، میں اچھا کام کروں گا تو مجھے اچھائی کا جزا دینا چاہیے، برا کام کروں برائی کی مجھے سزا ملنا چاہیے۔ تو یہ ہر انسان کی فطری کوشچن ہے نا، وہ اس فطرت کا ہم اور آپ جواب کب دیتے ہیں؟ ہم اور آپ اسی جواب کو ڈھونڈنے کے لیے قیامت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ قیامت ہے کہ دن جو آپ نے 70 سال 70 سال 80 سال انشاءاللہ 100 سال انشاءاللہ ہم اور آپ زندگی بسر کریں، اس 100 سال 80 سال 60 سال کی اس بابرکت زندگی میں ہم اور آپ نے کیا کیا، کتنی خدمات کی، کہاں کہاں گئے، کیا کیا پڑھا، کیا اعمال انجام دیے، کیا دیکھیں۔ یعنی آپ پورے دیکھیں، یہ پورے اعضاء و جوارح خدا نے، آنکھ ناک کان اعضاء و جوارح سب کے سب خدا نے ہم اور آپ کو کیا دیے؟ ہمارا غلام بنا کے دیے۔ ایک لنس کام کرنا چھوڑ دیں، ایک رگ بھی چلنا چھوڑ دیں، ہم اور آپ کو جینا بحال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خدا نے ہمیں پورا اعضاء و جوارح صحت و سلامتی کے ساتھ دیا کہ تو سب کے سب اس بندے کے غلام بن، اس کے آرڈر کے مطابق چل۔ اب یہ خود انسان یعنی خدا نے ہمارے ایک ایک پارٹ آف باڈی کا ایک آبجیکٹ رہا ہے، ایک ہدف رکھا ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، ٹیسٹ چکھنے کے لیے، ہاتھ اور پاؤں لمس کرنے کے لیے، یہ چلنے کے لیے، یہ ہر ایک کا کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کچھ نہ کچھ ان سب کا فنکشن ہے۔ تو کیا ممکن نہیں ہے اس پورے وجود انسان کا کوئی فنکشن نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آج کے ایتھسٹ، آج کے ماڈرن سائنٹسٹ، ہر ایک کوئی کہتا ہے ہم انسان اچانک سے وجود میں آئے، لیکن وہی انسان جب انسان کے اوپر ریسرچ کرتا ہے ڈاکٹری میں آ کے، تو دیکھتا ہے کہ دل کا الگ فنکشن ہے، ہمارے گردے کا الگ فنکشن ہے، ہمارے رگوں کا، ہمارے اگر خون کتنے منٹ میں کتنا خون پھینکتا ہے، ان سب کا ایک ایک فنکشن بیان کرتے ہوئے اتنے عجیب و غرائب ہم اور آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر یہ دل ہمارے کئی گھنٹہ خون، کئی لیٹر 4.5 لیٹر وہ اگر دن بھر میں پھینکتا ہے، اگر یہ 1 لیٹر بھی کم کر دیں تو ہمارا جینا بحال ہو جائے۔ اتنا مہم ٹاپک تک انسان گئے، لیکن یہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب ہر ایک کوئی نہ کوئی فنکشن کے لیے چل رہا ہے ہمارا اعضاء، تو خود پورا وجود کسی فنکشن کے لیے نہ ہو، اس کا کوئی آبجیکٹ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا آج کے سائنس نے انسان کو ایک جانور سے وجود میں لایا نا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت زمانے میں ایک بوزین، بندر یا اس طرح کے جانور رہتے تھے، تو ان سے یہ دس کائنڈ آف دس اینیملس، یہ لوگ ایوولوشن کے قائل ہو گئے۔ تو جو انسان جانور سے آیا ہو وہ جانور سے زیادہ ایک انسان سے توقع رکھے گا؟ لیکن جن کا آئیڈیالوجی یہ ہو کہ خدا وحدہ لا شریک نے، علیم نے، حکیم نے، جو بیہودہ نہیں کرتا، اس نے اس انسان کو بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس کو بنانے کے بعد انا احسن الخالقین، اور میں نے جس انسان کو بنایا، انسان بہترین مخلوق ہے، اور اسی انسان کو کیا بنایا؟ یہی سکسیسر ہے میرا، جانشین ہے، خلیفہ ہے فی الارض، زمین پر۔ تو یہ آئیڈیالوجی اور اس آئیڈیالوجی میں کتنا فرق ہے۔ تو جس خدا نے ہم اور آپ کو ہدف زندگی دی، ہدف زندگی کو بتانے والے امامت اور نبوت کے زمرے میں دی، اب وہ آخر میں ہم اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب اتنی بہترین لائف آپ لوگوں کو دی ہے، اس لائف کا کہاں مصرف کیا، کہاں استعمال کیا؟ اگر آپ نے صحیح جگہ پہ استعمال کیا تو آپ کو ملے گی جنت، صحیح ہے بھائی؟ اگر آپ نے اس پوری زندگی کو غلط جگہ پہ استعمال کی تو آپ کو ملے گی جہنم۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ جنتی بن گئے تو جنت کے ساری نعمتوں سے آپ سرفراز، یعنی خالدین فیہا، ہم کبھی مریں گے نہیں۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ ہم انسان جو ابھی وجود میں آئے نا، یعنی آپ 10 سال پہلے، فلاں 20 سال پہلے، چچا مثلا 80 سال پہلے آپ متولد ہوئے، 80 سال پہلے، اس کے بعد آپ کو ختم نہیں ہونا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آپ کو ختم نہیں ہونا ہے۔ ہمارے یہاں انتقال ہے، ڈسٹور ہونا، فساد ہونا، برباد ہونا نہیں ہے، یعنی ہم اور آپ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم اور آپ رہیں گے۔ لہٰذا قرآن کی آیت کیا ہے؟ جو جنت میں جاتے ہیں خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
جو جہنم میں جائے گا وہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب ختم ہونے والا نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کو فرض بنتا ہے کہ بھئی ہم اور آپ کچھ دن کے لیے دہلی آتے ہیں، کچھ دن کے لیے کشمیر جاتے ہیں، کچھ دن کے لیے بنگلور جاتے ہیں، کچھ دن کے لیے چنئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، بہت سے کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ تو عقل مند انسان کیا کرتے ہیں؟ عقل مند انسان اس سفر کے ڈسٹینس کو دیکھتے ہوئے تمام وسائل فراہم کرتا ہے کہ مجھے کتنا خرچہ ہوگا، کیا وسائل چاہیے، کیا پراپرٹی چاہیے، کون سی چیزیں چاہیے، کون سے کپڑے چاہیے، وہاں کون سا موسم ہے، اس حساب سے پورا تہیہ کر کے جاتا ہے تاکہ وہ سفر میں کمفرٹیبلٹی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ واپس آ سکے۔ یہ ہے نا۔ اب ہم اور آپ کو جب خدا نے کہا کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اب لیکن تجھے مرنا نہیں ہے، تمہیں ختم نہیں ہونا ہے، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تم اپنے لیے زاد و زاد راہ تیار کرو۔ تم کہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، قیامت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جہنمی ہوگے تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تم اپنی اس دنیا میں اپنا مقصد تیار کرو۔ ہاں، لوبالی مت بنو، ہیپیزم مت بنو، ہیپی بن کے ہر طرح مت جیو، بلکہ تم ایک اسلامسٹ، ایک دیندار بن کے جیو، تاکہ تم یہ کہہ سکتے ہو بھئی میرے اور اس میں فرق ہے، چونکہ میرے پاس قانون ہے، اس کے پاس قانون نہیں ہے، میرے پاس دین ہے، اس کے پاس اپنے نفس ہے، خواہشات نفس ہے، وہ لیبرل ہے، وہ ہر کوئی کام کر سکتا ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جس دن ہم اور آپ نے یہ سوچا تو اس دن ہم اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اور آپ کے آخرت کو آباد کرنے کے لیے جو راستہ ہم اور آپ کو بتائے گا وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ تو یہ دین جس کی ہم ضرورت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، امکان ہے ہمارے اور آپ کی ان چیزوں کو بھی پورا کرے، لیکن مین دین کا ٹارگٹ ہمارے آپ کے اس ہدف کو پورا کرنا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، اور جب ہو تو کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک واضح ہوا؟ یہاں تک کوئی سوال؟ ہاں، تو مین اس لیے ہم اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ دین کو سیکھتے ہیں کہ دین میں نے۔ اب ہم اور آپ یہاں پہ ایک اور سوالات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہاں پہ ہم نے پچھلے گزشتہ بحث میں عرض کیا تھا کہ یہ جو دین ہے نا، یہ دین آپ کا، آپ کسی بھی دین کو تبھی مانتے ہیں، چونکہ دین تو بہت سارے دین ہیں اس دنیا میں، کرسچنٹی ہے، یہودی ہے، یہ ہے، ہندو ہیں، جین ہے، بدھسٹ ہے، کنفیوشزم ہے، جین ہے، بہت سے بدھزم ہے، بہت سے مذاہب ہیں۔ بھائی ان سارے مذاہب میں وہ کون سا دین صحیح ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ ہے نا، خود دین تو بہت سارے، ہم اور آپ نے یہ تو مشخص کیا ہے کہ دین کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، لیکن کون سا دین جو ہم اور آپ کو دے سکیں؟ تو اس میں ہم اور آپ پہلی وجہ کہ وہ دین جو فطرت کے مطابق ہو، جس طرح ابھی انیس بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے، کیا ہے؟ فطرت کے مطابق ہو، یعنی نیچرل لا کے مطابق ہونی چاہیے آپ کا یہ فطرت بھی نیچر، ہاں، نیچرل لا، نیچرل لا کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی جو آپ کا یہ دین آپ کو قانون فطرت سے ہٹائے نہیں۔ خود فطرت، نیچر سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی تو واضح ہونا پڑے گا، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ نیچر ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کے لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو ہر زمانے کے لیے ہوں، ہر مکان کے لیے ہوں، ہر قوم و ملت کے لیے ہوں، اور ہر بتائیے ہر سن و سال کے لیے۔ فطرت یہ ہے کہ آپ ہر جگہ اس کو استعمال کر سکیں، جیسے بھئی پیاس لگتی ہے نہیں لگتی ہے، ہاں، یہ پیاس ہر زمانے میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، ہاں، ہر مکان میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، ہر قوم و ملت کو لگتی ہے نہیں لگتی ہے، ہر سن و سال میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے نا۔ آپ خوش ہوتے ہو، یہ خوشی آپ بچپن میں خوش ہوتے تھے تو لڑکپن میں خوش نہیں ہو، ایسا ہے؟ جوانی میں خوش ہوتی ہے تو بڑھاپے میں خوشی نہیں ہوگی، ہے ایسا؟ یعنی ہر سن و سال میں آپ کو خوشی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ، یا آپ کہیں کہ چونکہ آپ کارگل سے ہو آپ کو خوشی ہے، فلاں صاحب کشمیر سے ان کو خوشی نہیں ہے، فلاں صاحب مثلا مظفر نگر سے ان کو خوشی ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، خوشی ہر جگہ خوشی ہے، ہر قوم و ملت میں خوشی ہے نا۔ میں نے پچھلے ہفتے میں آپ سے کیسے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے،
تو صرف کیا مثلا دہلی میں موجود مائیں بچوں سے پیار کرتی ہیں، کشمیر کی مائیں بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ ایران کی مائیں بچوں سے پیار کرتی ہیں تو مثلا عراق کی مائیں بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ ایسا نہیں. تو ہر قوم و ملت میں تو یہ چیزیں فطری ہے، یعنی ہمارے نیچر میں موجود ہے نا. فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے. کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پیاس لگی تو پانی پینی چاہیے، آپ نے سیکھا کسی سے؟ یونیورسٹی میں گئے، حوزے میں گئے، کانفرنس میں کسی نے بتایا؟ نہیں. آپ کو فطرت میں موجود، مجھے اگر پیاس لگی مجھے پانی پینا ہے، بھوک لگے تو کھانا کھانا ہے. کوئی اچھا الفاظ استعمال کریں، کوئی اچھی چیز آپ کو بتائیں، آپ کو خوش ہونا ہے. تو کیا یہ آپ نے کہیں سیکھا بھائی؟ یہ آپ کی فطرت میں موجود ہے. تو فطرت وہ شے ہے جو کبھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد سے، ماں باپ سے، ٹیچر سے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو ہر زمانے میں ہر وقت اس کی تشنگی ہے. اسی میں سے ایک یہ کہ انسان کو ایک صحیح دین کی ضرورت اس کی فطرت میں ہے. یعنی وہ انسان چاہتا ہے، کوئی بھی انسان چاہے گا کہ وہ گمراہ ہو جائے، غلط راستے پہ چلے؟ ہاں نہیں چاہے گا. کیوں نہیں چاہے گا؟ چونکہ اس کی فطرت میں ہے مجھے وہ چیز نہیں ہے. ہر انسان کمال چاہتا ہے، ہر انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے. تو یہ کمال کی طرف جانا یہ اس کی فطرت میں ہے نا. کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ جاہل رہے، ہر انسان چاہتا ہے عالم بنے، ہے نا. تو یہ اس کی فطرت میں. اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کسی ایسے دین کی پیروی کرنی ہے جو میرے لیے صحیح ہو، جو مجھے صحیح راستے پہ لے جائیں، جو میری زندگی کے ہر سوال کا جواب دیں. تو انسان کی فطرت میں ہے یا نہیں؟ ہاں. اور ہر انسان چاہتا ہے مجھے اگر کسی کی پرستش کرنی ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے تو ایسی چیز کی پتہ جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے ہائیسٹ ہو. نہیں ہے؟ نہیں چاہتا انسان ہر ایک ساتھ. تو اسی کو ہم اور آپ کہتے ہیں فطرت، کہ وہ چیز ہماری فطرت میں ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ جس دین کو مانیں وہ آپ کا دین کیا ہے؟ فطرت کے مطابق. میں کچھ آیتیں آپ لوگوں کو سناتا ہوں تاکہ ہم اور آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ دیکھیں قرآن بھی کس طرح ہم اور آپ کو اشارہ کرتا ہے. قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اشتروا الضلال بالہدی. یہ لوگ کچھ انسان ایسے ہیں جو ہدایت ان کو ہم نے دی تھی فطری طور پر، ان میں فطرت میں ہم نے دین رکھ دیا تھا، خدا پرستی رکھ دی تھی، خدا کو پہچاننا کے علم دے دی تھی. لیکن ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر گمراہی کو، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لی. یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہدایت تمہیں دے دی، ہدایت چھوڑ دی، تم لوگوں نے گمراہی خرید لی. یہ انسان ہے. یا خدا کہتا ہے نسوا اللہ، خدا کو یہ لوگ بھول چکے ہیں. فانساہم، کل قیامت میں خدا ان کو بھولے گا. یعنی ہم اور آپ کو خدا نے کہا تم لوگ خدا پرست تھے، تمہاری فطرت میں نے رکھا ہے کہ تم خدا کی پرستش کرو، خدا کی عبادت کرو، خدا کو ہی مانو. لیکن تم لوگ کیا کیا؟ تم لوگوں نے خدا کو ہی چھوڑ دیا، خدا کو بھول گئے. یہ ہے. یا ہم اور آپ سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی یہ کہ خدا ہم اور آپ کو کہتا ہے دیکھو بعد میں تمہیں ندامت ہوگی، بعد میں پریشانی ہوگی کہ میں نے غلط کیا. نہیں کہتے ہیں یار میں نے اس کو دوست بنایا، غلط دوست بنایا، یا کاش میں اس کا دوست نہیں ہوتا. یعنی بہت سے لوگ کل قیامت میں نا اپنے دوستوں کو، جن کو عزیز ترین دوست تھے، جن کے ساتھ وہ زندگی کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، پراپرٹیاں خریدتے تھے، گھر میں رہتے تھے، عیش کرتے تھے، گھومتے تھے پھرتے تھے، کل قیامت میں بہت سے لوگ اپنے دوستوں کو دیکھ کے کہیں گے خدا یا لیتنی، اے کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ کرتی، کہ اس نے مجھے ذکر کرنے سے، یاد خدا سے غافل کر دیا. میں علامہ حسن آملی کا میں قضیہ سناتا رہتا ہوں نا آپ لوگوں کو، کہ انہوں نے فرمایا اپنے شاگردوں سے دیکھو نامحرموں سے بچو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو سارے شاگرد پریشان ہو گئے. اب تک ہمیں پتہ تھا کہ نامحرم عورتیں ہوا کرتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ہے نا. نامحرم عورتوں سے بچنا چاہیے، معقول ہے. آج آپ نے تو ہمیں کہہ دیا کہ نامحرم مردوں سے بھی بچو، کیا ہے اس کا؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو ہر وہ انسان جو تجھے دین سے، عقیدے سے، صحیح راستے سے جدا کرے وہ نامحرم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ٹھیک ہے. تو کل ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنے ایک دوست کی وجہ سے کیا ہو جائیں؟ جہنم میں ہو جائیں. اس لیے ہم اور آپ کو ہمیشہ جب ہم اخلاقی ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو بے گریز از یار بد تا توانی، بے گریز از یار بد، برے دوستوں سے بچو، برے صحبتوں سے بچو. کیوں؟ کیونکہ وہ یار بد تو بدتر بود از مار بد، یہ تو برے سانپ سے بھی بدتر ہوتے ہیں برے دوست. کہا وہ کیا برے سانپ تو آپ کے صرف جسم کو نقصان پہنچائے گا، لیکن برے دوست آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے ایمان کو بھی نقصان پہنچائے گا. کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. آج کل بہت سے ہمارے مثلا ماں باپ
بہت سے جوانوں کے ماں باپ شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے جب گھر میں تھے با اخلاق تھے، ماں باپ کا احترام کرتے تھے، وقت پہ ٹائم پہ نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے یہ لوگ دہلی میں، چنڈی گڑھ میں، باہر پڑھنے گئے، کشمیر میں، ادھر ادھر، جیسے ہی واپس آئے ان کا اخلاق بالکل بدلا، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ برے دوستوں کے ساتھ ملے، برے دوست انہوں کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان اچھے دوست اختیار کریں تو وہ انسان اس اچھے دوست کی بنا پر کامیاب بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک اچھے دوست کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی علامت یہ ہے جس کو دیکھ کے تجھے خدا کی یاد آ جائے، جس کی باتیں تیرے علم میں اضافہ کریں، جس کے اعمال تیرے یقین کو مضبوط کریں، وہ اچھا دوست ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی اپنے دوستوں میں اگر ان کو دیکھ کے ان سے بیٹھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو اچھا دوست ہے، ان کے اعمال سے آپ کا ایمان دین محفوظ رہ رہا ہے، وہ اچھا دوست ہے، ہاں نا؟ تو یہ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، علیکم انفسکم، دیکھو اپنا خیال رکھو، اپنے کو گناہوں میں، اپنے کو ہر جگہ سے بچو۔ ایسے ہر چیز کو میں دیکھ سکتا ہوں نہیں، ہر چیز کو میں سن سکتا ہوں نہیں، میں نہیں، ہر چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا، ہر چیز کو میں سن نہیں سکتا، ہر چیز کو میں کر نہیں سکتا، ہر کام کو میں انجام نہیں دے سکتا۔ علیکم انفسکم یا قوا انفسکم اہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل بیت کو بچاؤ جہنم سے۔ تو یہ ہم اور آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ کہیں ندامت، کیونکہ تیرے اندر یہ موجود ہے فطرت میں کہ تم نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے غلط کام پہ، یار اے کاش میں نے اس سے شادی نہ کی ہوتی، غلط ہو گئی میں نے ان سے شادی کی، 20 سال 30 سال شادی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اے کاش ان سے شادی نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کسی چیز کو کسی کو دوست، کسی کو بیوی، کسی کو ہمسر بنانے سے پہلے سوچے نا، یا کسی جاب کو، بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کاش میں اس سلیبس کو نہ پڑھا ہوتا، میں کچھ اور سلیبس پڑھ رہا ہوتا، اے کاش میں اس فیلڈ میں نہ گیا ہوتا، میں دوسرے فیلڈ میں گیا ہوتا، یا بہت سے دوست ہیں کہ کاش میں اس جاب کو نہ کیا ہوتا۔ بہت سے ایسے دوست بھی ہیں جو اس دور میں بھی اب اتنی ساری پابندیوں کے باوجود بھی دیندار ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے بھائی مولانا ہم ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں پہ مجھے نماز پڑھنے کا بالکل الاؤ نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، میں ٹوائلٹ جاتا ہوں، ٹوائلٹ کے 5 منٹ کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ٹوائلٹ تھوڑا سا بڑا ہے آفس کا، تو میں ایک مسلح اپنا پلاسٹک والا لے جاتا ہوں، وہاں دھو کے اس کو بچھا کے وہیں پہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں اس طرح اپنے دین کو بچا رہا ہوں مولانا، مجھے چارہ نہیں ہے، اس کمپنی کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ میرے کیریئر میں نے جو اس میں کیے ہیں اس کو میں بڑھانے کے لیے مجھے چارہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے، تو کیا وہ شخص جو اتنی سختیوں کے ساتھ دین پر عمل کر رہا ہے، وہ شخص جو بالکل مسجدوں میں جا سکتے ہیں، ہمسائے میں مسجد ہیں، اس کے اور اس کے ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو بھئی ہم اور آپ ایسے دور میں تو چیلنجز میں ہیں، ایسا نہیں اگر چیلنج بھی اس میں تو ہم صحیح راستے کو چھوڑ دیں، بھائی چھوڑو دین کو تھوڑی دیر کے رکھ دیں گے، 4-5 سال میں نوکری کر لوں گا بعد میں دین پہ عمل کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے لڑکیاں بے پردہ ہو کے کام کرتی ہیں، بہت سی اس میں جاب کرتی ہیں، بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کاش میں اتنے سال تک میں بے پردہ رہی، شیخ صاحب ہمیں بخشا دیں، ہم کیا کریں اپنی بخشش کے لیے؟ توبہ کریں، استغفار کریں، اور تو کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئے کہ اتنے سال آپ نے اپنی زندگی کے بعد میں آپ اسی کام کو جو آپ لوگ سمجھتے تھے کہ بڑھیا ہے، اس کام میں آپ کیا کر رہے ہو؟ پریشان، کیا نادم۔ تو یہ خدا ہم اور آپ سے کہہ کیا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دیکھو اپنے نفس کو بچاؤ، ہر فیلڈ میں ہر جگہ سے اپنے سے سوال کرو۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں نا آپ لوگوں کو، اسی پہ میں گفتگو ختم کروں گا، 5 سوال اپنے سے کیجیے، جب بھی کوئی کام کریں 5 سوال اپنے سے کیجیے کہ یہ کام میرے لیے واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، یا یہ کام میرے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کام میرے لیے مستحب ہیں، مباح ہیں، مکروہ ہیں۔ اب ان 5 سوالوں کو اپنی زندگی میں کریں گے نا، آپ کو یہ ساری مشکلوں سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے۔ 5 سوال اپنے سے کیجیے، جو بھی کام، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں پہلے پوچھیے، دیکھنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ میں بیٹھا ہوں میرے لیے کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے کیا ہے؟ میں کھا رہا ہوں میرے لیے کیا ہے؟ میں سن رہا ہوں میرے لیے کیا ہے؟ میں کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہوں میرے لیے کیا ہے؟ یہ کوشچن اپنے آپ سے کیجیے تاکہ یہ ندامت نہ آئے کہ کل قیامت میں ہم اور آپ یہ نہ کہیں یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان کو خلیل، بھائی، دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ایسی ہماری حالت نہ ہو جائے۔ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بہترین دین میں پاتے ہیں، ہم اور آپ کو خدا نے خیر کا دروازہ کھولا ہے، ایک بہترین دین عطا کیا ہے، بہترین اہل بیت علیہ السلام کے طور پر بے خطا معصوم ہادی بھیجے ہیں، پیغمبر کے طور پر بہترین کتاب قرآن کے طور پر ہمیں دی ہیں، تو ہمارے اور آپ کے اور دوسروں کے اخلاق میں تو فرق ہونا چاہیے نا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد،
وہ تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو میں تو ظلم نہ کروں نا، میں تو غیبت نہ کروں، میں تو چغل خوری نہ کروں، میں تو کم سے کم امام کی راہ میں۔ تو آج کے دور میں ہم اور آپ کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم امام حسین اور امام حسین کے اصحاب کے ساتھ ان کے نصرت کرتے۔ تو آج آپ وقت کے امام کی نصرت کر رہے ہیں، آج وقت کے امام کو آپ کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ہم اور آپ نے اپنے سے سوال کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں امام کی خدمت، کیسے کر سکتا ہوں؟ آج بھی ہم اور آپ، آج جامع موجود آپ اگر مالدار ہیں، جامع موجود غریب یتیموں کی سرپرستی کرو، کہو مولا آپ کے خاندان کی وتیرہ ہے کہ کوئی یتیم کوئی فقیر نہ رہے، آپ پڑھے لکھے ہو، اسکالر ہو، تعلیم یافتہ ہو، اپنا وقت مشخص کرو کہ مولا اگر مجھے یہ چیز، یہ ہنر، یہ تعلیم مجھے دی ہے، میں جاؤں آپ کے حق میں کچھ جوانوں کو سکھا کے آؤں، پڑھا کے آؤں۔ یہ ہنر کیوں نہیں رکھتے ہم؟ اور آپ میں کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے، آپ کو میں اس کو ایک دو دوست جو شوق رکھتے ہیں ان کو سکھا کے آ جاؤں۔ جس دن ہم اور آپ میں یہ جذبہ وجود میں آ جائے نا، تب ہم اور آپ تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں کہ مولا کے ظہور میں ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں تو ہم اور آپ ایسے ہی پیسے کماتے، کھاتے پیتے، نوکری کرتے، جاب کرتے، پڑھتے، بے حد بے مقصد کرتے رہیں گے، تو ہم میں اور غیر جن کے پاس یہ کوالٹیز، یہ پرسنالٹیز نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ تو ہم اور آپ خود کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح کے جو ہم لوگ جلسات رکھتے ہیں نا، ان کو اہمیت دو، امپورٹنس اس لیے دو۔ آیت اللہ محسن قراتی صاحب آپ سب جانتے ہیں، وہ جب ایام جوانی میں، جب وہ طالبگی کے دور میں تھے، جب اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ اپنا شب جمعہ، اور جمعہ ان کے یہاں چھٹی ہوتی ہے ایران میں، وہ جاتے تھے قم میں، جب وہ پڑھتے تھے تو وہ چھوڑ کے جاتے تھے کہاں؟ مثلا ایک قم سے باہر کے گاؤں میں۔ وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کے کچھ جوانوں کو مسجد میں بلا کہتے تھے کہ آ جاؤ، میں تم لوگوں کو کچھ دین سکھاؤں گا، کچھ قرآن سکھاؤں گا۔ وہ اپنے حساب سے کچھ ان کو سکھا کے آ جاتے تھے۔ ایک دن ان کے استاد آیت اللہ آراکی ہے، تقریباً 200-300 علماء اسٹوڈنٹس، وہ بھی کیا درس خارج، یعنی اسلام کے لاسٹ سٹیج کی پڑھائی کرا رہے ہیں۔ اس میں آیت اللہ آراکی ان سے کہتے ہیں محسن قراتی، تم مجھے یہ بتاؤ، تم جو ہفتے میں ایک دن پڑھانے جاتے ہو نا گاؤں میں، اس قصبے میں، اس جوانوں کو پڑھا کے آتے ہو، اس کا ثواب مجھے دو، میرے پورے ہفتے کی کلاس کا جس میں 200-300 علماء تھے، اس کا ثواب تم لے لو۔ تو آیت اللہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں ایسا کہا؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جو میرے کلاس میں اتنے سارے علماء امامہ پہن کے آئے ہوئے ہیں، یہ گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے پاس دین آ چکا ہے، یہ لوگ دین سیکھ چکے ہیں۔ لیکن تم ان جوانوں کے پاس جاتے ہو، اگر خدا نخواست وہاں تک صحیح دین نہیں پہنچا، ان کو صحیح عقیدہ نہیں پہنچا، صحیح فکر نہیں پہنچی، تو کوئی گمراہ انسان ان کو اپنے لپیٹ میں لے جا سکتا ہے۔ تمہارا اس لیے تمہارا ثواب مجھ سے زیادہ ہے، یا تو میں تیار ہوں اپنے اس پورے ہفتے کی کلاسز کا ثواب تجھے دے دوں، تم ہفتے میں 1 گھنٹہ جو گاؤں میں قصبے میں جا کے کر کے آتے ہو، اس کا ثواب مجھے دے دو۔ تو ہم اور آپ کبھی سمجھتے ہیں یہ سب بھائی لوگ نہیں ہیں، نہیں، اس کو مت جائیے۔ ایک آدمی من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا، اگر ہم اور آپ نے آج کے اس کلاس میں ایک آدمی کو بھی متوجہ کیا کہ بھائی تمہارا بھی کوئی پوائنٹ ہے، تم بھی بے ہدف نہیں ہو، تمہیں بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کو زندہ کیا نا، گویا ہم نے پورے ایک انسانوں کو زندہ کیا، پورے۔ لیکن ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بھی گمراہ کیا، گویا اس نے پوری کائنات کو گمراہ کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے مختصر ڈسکس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں پھر آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اطاعت کو قبول فرما، ہم سب کو معارف آل محمد علیہ السلام سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔